ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا جائے اور ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو اٹھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خون ریز جھگڑے کو حکمت سے ختم کر دیا۔ 4. حج و عمرہ میں اہمیت۔ طواف کعبہ کی ابتدا اور اختتام حجر اسود سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر چونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ 5. حملے اور نقصان۔ تاریخ میں کئی بار حجر اسود کو نقصان پہنچایا گیا۔ 317 ہجری میں قرامتیوں نے کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو نکال لیا اور بحرین لے گئے۔ کئی سال بعد دوبارہ واپس آیا۔ کئی بار اس کے ٹکڑے ہو گئے، مگر آج بھی اسے چاندی کے خول میں محفوظ کر کے اپنی اصل جگہ پر نصب رکھا گیا ہے۔ 6. موجودہ حالت۔ آج حجر اسود کئی چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ہے جو چاندی کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں۔ حاجی اور زائرین حج و عمرہ کے دوران اسے بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور دور سے بھی اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یوں حجر اسود ایک ایسا مقدس پتھر ہے جو جنت سے آیا، انبیاء کی تاریخ کا گواہ ہے اور قیامت تک مسلمانوں کے ایمان و محبت کی علامت رہے گا۔